پچھلے کچھ دنوں سے کافی عرصے بعد آپ کو گلے میں چادر پہنی ہوئی دیکھی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کبھی کبھی پہنتا تو تھا میں پہلے بھی، مطلقاً ترک نہیں تھا وہ، پھر پہن لیے۔ حاجی عبید رضا نے مجھے کہا کہ تم پہنا کرو نا چادر۔ وہ وجہ یہ بتائی کہ مطلب جب میں بھی نوٹ کرتا تھا کہ ایک تو لباس سکڑتا چلا جاتا ہے، پہلے جب عوام میں ہوتا تھا، عوام میں سیکورٹی کی وجہ سے بس جا نہیں پا رہا، تو آدھی پنڈلی تک کرتا، جو بہار شریعت میں سنت لکھی ہے کہ لمبا ہے آدھی پنڈلی تک کرتا، یعنی ایک تو ہوتا نا گھٹنا، گھٹنے کے بعد یہ ٹخنے کے درمیان جو ہے وہ پنڈلی کہلاتی ہے، وہ آدھی پنڈلی تک کرتا ہوتا تھا، سنت لکھا ہے بہار شریعت میں، اور آستین ایک بالش چوڑی۔ تو اب یہ اور پھر کشادہ کلی والا پہلے بولتے تھے کرتا، تو یہ کشادہ کرتا پہنا جاتا تھا ماحول میں اپنے دعوت اسلامی کے، پاجامہ تو ٹخنوں سے اونچے، یہ بھی سنت۔ تو پہلے اب مطلب بس کچھ کپڑے ریڈیوس ہوتے چلے گئے، اور پاجامہ بھی بالکل اب تو چست ہونے لگا ہے، ٹیڑھی پاجامہ ہو گیا۔ پردے میں پردے کے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، نظر سنبھالنا مشکل، کوئی سامنے بیٹھا ہو تو۔ عوام تو چلو جو کرتے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اپنے ماحول کے مذہبی عیسائی بھائی ہوتے ہیں ان میں بھی اب وہ صورت نہیں رہی حیا والی جو پہلے وہ پردے کی تھی، تو اس سے بولا تم کرو گے تو شاید لوگوں کو ترغیب ہوگی عیسائی بھائیوں کو۔ تو اس سے کوئی ضروری نہیں ہے رکھنا کہ اگر آپ کا کپڑا کرتا کشادہ ہے اور بیٹھنے میں اس سے پردہ ہو جاتا ہے، پردے میں پردہ، تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ یوں کر کے ٹانگیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اب پھر آپ سمجھدار ہیں یہ کتنی غلط منظر ہوتا ہے۔ تو یہ چادر ہو تو بھلے آپ ٹانگیں یوں کر بھی لیں گے تو پردہ رہ جائے گا۔ تو یوں میں نے مطلب یہ پہننی شروع کر دی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔